پنجاب کے میڈیکل سٹورز پر جعلی اور غیر معیاری ادویات کی فروخت کا انکشاف۔ ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ کنٹرول پنجاب نے 36 ادویات پر الرٹ جاری کر دیا۔ السر کے روکنے، سانس، کان اور جلد کے انفیکشن کی مخصوص ادویات جعلی قرار۔ وٹامن بی، پیٹ کے انفیکشن اور سانس کی بیماریوں کی مخصوص ادویات غیر معیاری نکلی۔ انجیکشن کا پانی، ڈرپس اور بیکٹیریا انفیکشن کی دوائیں بھی غیر معیاری پائی گئیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ کنٹرول پنجاب نے ادویات کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ میڈیکل سٹورز اور طبی عملے کو ادویات کے متعلقہ بیج واپس بھجوانے کا حکم۔ میڈیکل کالجز کے لیے داخلہ پالیسی منظور۔ ایم ڈی کے ٹیسٹ پاس کرنا لازمی قرار۔ اوورسیز پاکستانی طلبہ کے لیے ایم ڈی کیٹ میں $10,000 فیس مقرر کرنے کا فیصلہ۔ پرائیویٹ میڈیکل کالج لسٹ میں نام آنے پر امیدوار کو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں 1/3 فیس جمع ہوگی۔ حتمی میرٹ لسٹ آنے کے بعد یو ایچ ایس متعلقہ کالج کو جمع شدہ 1/3 فیس ٹرانسفر کرے گی۔ طلبہ متعلقہ پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں ہی باقی فیس جمع کروائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت محکمہ صحت سے متعلق اجلاس میں اہم فیصلے۔ نئے میڈیکل کالج کی الگ بلڈنگ بنانے کے بجائے سرکاری یونیورسٹیوں میں ہی میڈیکل بلاک بنانے کی تجویز پر اتفاق۔ نواز شریف میڈیکل سٹی کے جلد قیام کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے تحت عالمی یوم سیاحت کی تقریبات کا انعقاد۔ بہادر خان کے مقبرے کو برقی کمکموں سے روشن کیا گیا۔ مغل دور کا عظیم الشان مقبرہ روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ ڈی جی آثار قدیمہ ظہیر عباس ملک کا کہنا تھا کہ ورثے کی روشنیوں نے نوجوان نسل کو اپنی تہذیبی اقدار سے جوڑنے کا پیغام دیا۔ محکمہ آثار قدیمہ کا مقصد پائیدار سیاحت اور تاریخی ورثے کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ عالمی یوم سیاحت پر تاریخی مقامات کی خوبصورتی دنیا کے سامنے اجاگر کی گئی۔ پنجاب میں اسموگ سے نمٹنے کے لیے پہلا جامع منصوبہ تیار۔ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ کے 41 مراکز قائم، 12 ڈرون سکواڈز اور 8 ای سکواڈز تعینات، 15 فوگ کینن اور 25 زہریلی گیس تجزیاتی مشینیں فراہم۔ ہر 8 گھنٹے بعد ایئر کوالٹی رپورٹ جاری کرنے کی ہدایت۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں 3 بار جرمانے پر بند کر دی جائیں گی۔ اسموگ کی شدت بڑھی تو تعلیمی ادارے اور کاروبار بند کیے جا سکتے ہیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اسموگ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ فضائی آلودگی کا معیار بتانے والے پنجاب کے پہلے جدید نظام کے نفاذ کی منظوری۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ڈینگی کے ڈنک بھی تیز۔ 24 گھنٹوں میں پنجاب بھر سے 36 کیس رپورٹ۔ لاہور سے ڈینگی کے 6 مریض سامنے آئے۔ پنجاب میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 1214 ہو گئی۔ رواں سال شہر میں ڈینگی کے مریضوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے کا خدشہ۔ ہسپتالوں میں ڈینگی کاؤنٹرز تاحال غیر فعال۔ ڈینگی کے مریضوں کو علاج معالجے میں مشکلات کا سامنا۔ وزیر صحت کی ڈینگی سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد کی ہدایت۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ۔ طلباء اور یونیورسٹی انتظامیہ نے ڈی جی ISPR کا پراتفاق استقبال کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی طلباء سے خصوصی نشست سوالات کے جوابات دیے۔ طلباء اور فیکلٹی ممبران کا بھارت کو شکست دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ مادر وطن کے دفاع میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا بھرپور عزم۔ ڈی جی ISPR کی وائس چانسلر اور فیکلٹی ممبران سے بھی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے آئرلینڈ کی پہلی ریزیڈنٹ سفیر اونیل کی ملاقات۔ تجارتی، تعلیمی، ماحولیاتی، IT اور عوامی روابط پر دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ آئرلینڈ کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت، مکمل معاونت کی یقین دہانی۔ اسلام آباد میں آئرش سفارت خانے کا قیام تاریخی پیش رفت قرار۔ تعلقات کو نئی جہت دینے کا عزم۔ موسمیاتی تبدیلی، گرین ٹرانزیشن، ڈیری فارمنگ، لائیو سٹاک اور رینیویبل انرجی میں اشتراک پر زور۔ رحمت ٹاؤن میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح۔ GT روڈ، مناوا میں نئی سڑکوں، سیوریج اور ویلفیئر سینٹر کے قیام کا آغاز۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق شرکت سے خطاب میں بولے،
ترقیاتی کاموں میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سیلاب کے دوران وزیر اعلیٰ سمیت تمام وزراء نے سیلاب متاثرین کی مدد کی۔ پاکستان کی عوام خوش نصیب ہے جسے پوری دنیا میں عزت مل رہی ہے۔ پاکستان کو مکہ اور مدینہ کی حفاظت کی ذمہ داری ملی جو خوش نصیبی ہے۔ واسا لاہور کی جدید ٹیکنالوجی کے تحت سمارٹ واٹر میٹرز لگانے کی تیاری زوروں پر۔ واٹر میٹر کے کامیاب تجربے کے بعد ابتدائی تنصیب کا مرحلہ قریب۔ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت جوہر ٹاؤن میں 12,000 سمارٹ میٹر نصب ہوں گے۔ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد شہر کے 7 لاکھ واٹر کنیکشنز پر یہی سسٹم لگایا جائے گا۔ سمارٹ واٹر میٹرز کے ذریعے پانی کے استعمال کی درست مانیٹرنگ ممکن اور پانی کے بلوں میں شفافیت اور کمی متوقع ہوگی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان سے کالج آف فزیشنز اور سرجنز پاکستان کے وفد کی ملاقات۔ سی پی ایس پی کی ملکی و بین الاقوامی خدمات کو سراہا۔ سیلاب متاثرین کے لیے ڈاکٹرز کی خدمات قابل تحسین قرار۔ گورنر کا کہنا تھا کہ ادارہ بغیر سرکاری فنڈز کے معیاری طبی تعلیم دے رہا ہے۔ ضلعی سطح پر ماہر ڈاکٹرز کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ آغاز حقوق بلوچستان اور گیس فراہمی جیسے اقدامات پیپلز پارٹی کا کریڈٹ ہیں۔ پرائمری سے اپ گریڈ ایلیمنٹری اسکولوں کے لیے نئی پالیسی جاری۔ صوبہ بھر کے 1500 اپ گریڈ اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کا فیصلہ۔ پروگرام کے تحت اپ گریڈ شدہ اسکولوں کو بند نہیں کیا جائے گا۔ 50 سے زائد بوائز اسکولوں میں کلاسز معمول کے مطابق جاری رہیں گی۔ 35 سے زائد گرلز اسکولوں میں بھی تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ اپ گریڈ اسکولوں کو پی ایم ای یو سے اضافی فنڈز دیے جائیں گے۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈی جی بھاٹا سکندر ذیشان اور پروجیکٹ ڈائریکٹر ولید اقبال کی اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ بارے بریفنگ۔ وزیر ہاؤسنگ کی 74,281 گھروں کی تعمیر کا عمل جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ بولے اب تک 97 ارب 3 کروڑ سے زائد رقم مستحق خاندانوں میں تقسیم کر دی گئی۔ 17,124 گھر مکمل ہو گئے۔ قرضہ جات کی واپسی 1 ارب 97 کروڑ روپے ہو چکی ہے۔ محنت کشوں کے لیے رہائشی سہولتوں کی فراہمی میں تیزی۔ صوبائی وزیر محنت ملک فیصل ایوب کھوکھر کا سندر ورکر ویلفیئر کمپلیکس کا دورہ۔ ورکرز ویلفیئر بورڈ کے تحت 720 فلیٹس کی الاٹمنٹ کے عمل کو فوری مکمل کرنے کی ہدایت۔ فیز 2 کے 680 فلیٹس کی تعمیر تیز کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ ملک فیصل ایوب کی فیز 3 کی تعمیر کے حوالے سے بھی اقدامات کی ہدایت۔ بولے ورکرز ویلفیئر کمپلیکس میں اعلیٰ معیار کا تعمیراتی میٹیریل استعمال کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام واسا کی مبینہ غفلت نے منصوبے کو سوال نشان بنا دیا۔ واسا اقبال ٹاؤن نے سیکرٹری ہاؤسنگ کے احکامات کی دھجیاں اڑا دیں۔ ترقیاتی مقامات پر حفاظتی شیٹس غائب، لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں مین بولیوارڈ پر کھلے مین ہولز کسی بڑے حادثے کو دعویٰ دینے لگے۔ ریت، بجری، سیمنٹ اور پتھروں نے ٹریفک جام کر دیا۔ جہاں زیب بلاک کی گلیاں ادھوری چھوڑ دی گئی، شہری اذیت میں مبتلا۔ امریکی صدر سے وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات پر خوشی ہوئی۔ اس ملاقات سے بھارتی میڈیا میں چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اگر اتوار کو بھارت کرکٹ میچ ہار جاتا ہے تو مزید دکھی ہو جائے گا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے انٹرنیشنل طور پر ہماری حکومت بہت تگڑی ہو گئی ہے، اب یہاں ملک کے اندر بھی سیاسی معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ہم پاکستان کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سی سی ٹی کی کارروائیوں کے باعث پنجاب سے جرائم پیشہ افراد کا خاتمہ۔ پولیس کے شیر جوانوں نے جرائم پیشہ افراد کی سیٹ سنبھال لی۔ نکا تھانے دار فیصل ٹاؤن میں اغوا برائے تاوان کی واردات کا ماسٹر مائنڈ نکلا۔ اغوا کاروں نے مخفی انجینئر کی بازیابی کے لیے دوستوں سے 1 کروڑ تاوان مانگا۔ مخفی کے دوستوں اور اغوا کاروں کی آڈیو ریکارڈنگ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ اغوا کار سب انسپکٹر اسلام پورہ تھانہ میں ڈیوٹی کرتا ہے۔ تفتیش میں سب انسپکٹر قصوروار قرار۔
دہشت گردی سے متاثر افراد کی امدادی رقم بڑھانے کا بل پنجاب اسمبلی میں پیش۔ حکومتی رکن ایاز احمد نے دہشت گردی سے متاثرہ شہریوں کی امداد و بحالی کا ترمیمی بل 2025 پیش کیا۔ بل میں دہشت گردی میں جاں بحق ہونے والے کے اہل خانہ کو 25 لاکھ، معذور ہونے کی صورت میں 10 لاکھ روپے امداد دینے کی استدعا۔ بل کا مقصد متاثرین کی امداد زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ بل متعلقہ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ کمیٹی 2 ماہ میں رپورٹ پیش کرے گی۔ گڑی شاؤ سے گن پوائنٹ پر 8.5 لاکھ روپے چھیننے کا ڈراپ سین۔ 15 پر کال کرنے والا ہی واردات کا ماسٹر مائنڈ نکلا۔ ملزم گرفتار۔ ملزم نے 8.5 لاکھ کی رقم خرد برد کرنے کے لیے ڈکیتی کا جھوٹا ڈرامہ رچایا۔ ملزم اسامہ کو فیکٹری مالک نے 8.5 لاکھ روپے بینک میں جمع کروانے کے لیے دیے۔ ملزم نے پلاننگ کے تحت رقم کو چھپا دیا اور 15 پر جھوٹی کال کر کے ڈکیتی کا ڈرامہ کیا۔ ملزم سے 8.5 لاکھ روپے اور آئی فون برآمد۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پوسٹیں 8,000، امیدوار 3 لاکھ۔ عارضی اساتذہ بننے کے لیے لاکھوں امیدوار میدان میں آ گئے۔ پنجاب کے سرکاری کالجز میں عارضی اساتذہ کی بھرتی کے لیے کام شروع۔ لاہور ڈویژن میں 1153 سیٹوں کے لیے 45,000 سے زائد درخواستیں جمع کروائیں۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کے مطابق محکمہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی درخواستیں موصول ہوئیں۔ کامیاب امیدواروں کو ماہانہ 50,000 تنخواہ دی جائے گی۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں نئی بھرتیوں کا اعلان۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور آفیسرز کی 100 سے زائد اسامیاں خالی۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر پروگرامز کی 18 نشستوں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروگرامز کی 26 اسامیوں پر بھرتی ہوگی۔ آفیسر پروگرامز کی 40 اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی 8 اسامیوں کو پر کیا جائے گا۔ نیٹ ورک سپورٹ انجینئرنگ ایگزیکٹو اسسٹنٹ اور ڈرائیور کی اسامیاں بھی موجود۔ درخواست دینے کی عمر کی حد 33 تا 40 سال مقرر۔ اسسٹنٹ چیف ملیحہ اسار کی خدمات ڈی جی پی ایچ اے راولپنڈی کے سپرد کر دی گئی۔ خاور بشیر کو ایڈمنسٹریٹر بس اسٹیشن ایم سی ایل لاہور تعینات کر دیا گیا۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سلیم راجہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سلیم راجہ کو SNGAD رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ سیکرٹری سپورٹس پنجاب مظفر خان کی زیر صدارت اجلاس انڈورمنٹ فنڈ اور ڈپارٹمنٹل ڈیولپمنٹ سب کمیٹی کے حوالے سے اہم فیصلے۔ ہاکی کے 9، سوئمنگ کے 7، والی بال کے 11 کھلاڑیوں کے انڈورمنٹ فنڈ منظور۔ سیکرٹری سپورٹس پنجاب کہتے ہیں انڈورمنٹ فنڈ میں پنجاب کے 47 بہترین کھلاڑیوں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت کا گرام فروشوں کے گرد شکنجہ مزید سخت۔ 24 گھنٹوں میں 12,100 گرام فروشوں کو جرمانے، 26 کے خلاف مقدمہ درج، 149 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان محکمہ پرائس کنٹرول کے مطابق ناجائز منافع خوری اور گرام فروشی کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی بذریعہ جیو ٹیگنگ مانیٹر کی جا رہی ہے۔ کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی محمد علی کی زیر صدارت اجلاس۔ سوشل سیکیورٹی ہسپتال فیصل آباد ڈائریکٹوریٹ کی کارکردگی پر غور۔ کمشنر کا فیصل آباد ہسپتال میں کنسلٹنٹ کی خالی اسامیوں کو فوری پر کرنے کا حکم۔ ڈائریکٹر MC کو فوری اقدامات کی ہدایت۔ آنکھوں کے آپریشن کے لیے مشین نواز شریف ہسپتال لاہور، ملتان سرگودا اور فیصل ہسپتالوں کے درمیان منتقل کرنے کی ہدایت۔ کمشنر کی فیصل آباد ہسپتال میں صفائی عملے کی اسامیوں کو آؤٹ سورس کرنے کی بھی ہدایت۔ 9 مئی کے 4 کیسز میں حافظ فرحت عباس، ندیم بارہ اور علی وڑائچ کی عبوری ضمانت میں 24 اکتوبر تک توسیع۔ تحریک انصاف کے رہنما عبوری ضمانت کے میعاد ختم ہونے پر ATC میں پیش ہوئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے سماعت کی۔ حافظ فرحت عباس نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں تفتیش مکمل نہیں کی۔ دیگر مقدمات میں تفتیش مکمل ہو چکی ہے۔ DSP لیگل جاوید آصف کا موقف۔ وکلا اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر شیخ پورہ میں جھگڑے کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں 5 وکلا کی عبوری ضمانت پر سماعت۔ عدالت نے وکلا کی عبوری ضمانت میں 3 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ تفتیشی سے آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج
ارشد جاوید نے سماعت کی ملزمان کا وکلا میں امجد علی گوپیرا، محمد عثمان، حفیظ اللہ، علی ارشد اور محمد زاہد شامل۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر شیخو پورہ نعیم عباس رانا پر آفس میں تشدد ہوا۔ پب جی گیم سے متاثر ہو کر ماں، بھائی اور 2 بہنوں کو قتل کرنے والے ملزم کی 100 سالہ سزا پر تفصیلی فیصلہ جاری۔ ایڈیشنل سیشن جج ریاض احمد نے 13 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ مجرم کو 4 قتلوں میں 4 دفعہ عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ مجرم کی 25 سال سزا ختم ہونے پر اگلی 25 سال سزا شروع ہوگی۔ پروسیکیوشن کیس کو ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ فرانزک لیب کی رپورٹ سے مجرم علی زین کی وقوع پر موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ فیصلے کا متن۔ چیئرمین اینٹی منی لانڈرنگ اتھارٹی مشتاق احمد سکھیرا کی سی پی او آمد۔ پولیس کے چاقو چوبہ دستے کی جانب سے مشتاق احمد سکھیرا کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا نے پولیس شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ آئی جی پنجاب سے چیئرمین اینٹی منی لانڈرنگ اتھارٹی کی ملاقات۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اعتماد میں لے کر بین الصوبائی میکانزم اپنانے پر اتفاق۔ ڈاکٹر عثمان انور کی مشتاق سکھیرا کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔